اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرح دعائے مکارم الاخلاق۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبلغ بایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتہی بنیتی الی احسن النیات۔ ہم نے یقین کی معنی آپ کی خدمت میں عرض کی، ایمان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ اب تیسرا فراز اور تیسرا جملہ میرے آقا امام زین العابدین کا کہ اے خدا میری نیت کو احسن النیت بنا، یعنی بہترین نیت قرار دے۔ دیکھیے یہاں نیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نیت کی ہمارے اعمال میں، ہماری عبادتوں میں اہمیت کیا ہے۔ اکثر لوگ نیت کو بہت عام معنی میں لیتے ہیں اور بہت عام معنی میں سمجھتے ہیں۔ جب امام اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو یقیناً انسان کو غور اور فکر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ سوچو نیت کیا ہے۔ پہلے ہم آتے ہیں نیت کی تعریف میں کہ نیت کہتے کیسے۔ عموماً نیت کی ایک عام معنی ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، اس کو نیت کہتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے عمل۔ علم اور عمل کے جو بیچ میں سرحد ہے اور جو بارڈر ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم اور عمل کے بیچ کی جو برزخ ہے اسے ہم نیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی چیز کا علم ہے، لیکن جب تک ارادہ نہ کریں وہ عمل میں نہیں بدلتی۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے عراق کیسے جایا جاتا ہے، مشہد مقدس میں کیسے جایا جا سکتا ہے، پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ویزا کا لگنا ضروری ہے اور ٹکٹس لینے ضروری ہیں، تو یہ علم تو آپ کو ہے۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو وہ عمل میں بدل جاتا ہے۔ مثلا آپ اپنے شہر میں بیٹھے ہوئے بہت ساری جگہوں کا آپ کو پتہ ہے کہ مزار قائد کہاں پر ہے، سینٹرل لنڈن کہاں پر ہے، کون سا سٹی کہاں پر ہے۔ ہر انسان مختلف شہروں میں مختلف جگہوں کو جانتا ہے، تو علم اس شے کا آپ کے پاس ہے۔ دوسرا ہے عمل۔ تو یہ علم اس عمل میں تک کب بدلتا ہے؟ جب آپ نیت کرتے ہیں، جب آپ ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات جان لیں کہ علم اور عمل کی برزخ کو نیت کہتے ہیں۔ برزخ مطلب بیچ کا راستہ۔ ہم کیوں کہتے ہیں مرنے کے بعد لوگ برزخ میں جاتے ہیں؟ یعنی یہ برزخ وہ دنیا، وہ جہاں، وہ راستہ ہے جو قیامت اور دنیا کے بیچ کا راستہ ہے۔ تو جب تک قیامت ہو الی یوم یحشرون یا یبعثون، جب تک قیامت ہوگی تب تک انسان عالم برزخ میں رہے گا۔ تو نیت، لیکن یہاں پر کون سی نیت مراد ہے کہ جو نیت امام معصوم فرما رہے ہیں، یا جو جس کے لیے ملتا ہے کہ ہر عمل سے پہلے نیت کیا کرو، یا اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے آپ باتیں، محاورے، حدیثیں، روایتیں سنتے ہیں۔ تو جس نیت کی طرف تاکید کی گئی اہل بیت علیہ السلام نے، تو وہ نیت یہ نیت نہیں ہے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیت تو بہت عام ہے۔ کون سا ایسا عمل ہے جس میں انسان نیت نہ کرے؟ یعنی آپ کو یہ کہا جائے کہ نماز پڑھنے سے پہلے نیت کیا کرو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر خدا یہ کہتا نا کہ نیت نہ کرو تو یہ کام مشکل تھا۔ یعنی یہ تکلیف مالا یطاق ہم کہتے ہیں، یعنی لیس الانسان، اپنا پروردگار عالم کی آواز آتی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ پروردگار عالم کوئی بھی ایسا کام بندے سے نہیں کرواتا جو بندہ نہ کر سکے۔ تو یہ اگر خدا کہتا کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے نیت نہ کرو تو یہ ہمارے لیے مشکل تھا۔ لیکن یہ تو ایک لوجیکل بات ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کے کرنے سے پہلے انسان نیت نہ کرے۔ اگر میرے سامنے پانی کا گلاس ہے اور میں وہ پانی پینا چاہتا ہوں تو ظاہر ہے میں نیت کروں گا، ارادہ کروں گا۔ تو ہر کام کے کرنے سے پہلے انسان ارادہ کرتا ہے۔ میرے بات کرنے کا مطلب یہ، اگر خدا نہ بھی کہتا تو ہم ارادہ کرتے۔ مثلا خدا کہتا نماز پڑھو، مثال کے طور پہ ہر نماز کے پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں نیت کرنا ضرور، نیت واجب ہے۔ تو اگر یہ وجوب نیت نہ بھی ہوتا تو ہم نیت تو کرتے۔ یعنی کون سا ایسا انسان ہے جو نماز پڑھنے کے لیے جائے لیکن بغیر ارادے کے نماز پڑھے؟ ہاں، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر ارادے کے کام کرتے ہوں گے، وہ شاید نشے کی حالت میں ہوں یا کوئی ایسی حالت میں ہو جیسے ہم کہتے ہیں یہ غیر ارادی کام تھا۔ ورنہ جو انسان ہوش و حواس میں ہے، یہ تو ایک بالکل لوجیکل بات ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے انسان نیت تو کرتا ہے۔
تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نیت کرو، تو معصومین فرماتے، علماء فرماتے یہاں پر نیت کا مراد دوسری مراد ہے، یہ پہلی مراد نہیں ہے جسے آپ قصد فعل کہتے ہیں یا انجام فعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان ناشتہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ارادہ کرے گا تو ناشتہ کرے گا، کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے اس کا ارادہ کرے گا تو کام کرے گا۔ اب کون سی مراد ہے یہاں پر؟ وہ دوسری نیت ہے۔ وہ نیت اور اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور اگر کوئی انسان اس پہ عمل کر لے وہ انسان کامل بن جاتا ہے، وہ مقام یقین پر، مقام ایمان پر اور جناب ابراہیم جیسے ارادے کا مالک بن جاتا ہے اگر یہ انسان دوسری نیت کو سمجھ لے۔ اس سے مراد ہے کہ اپنی نیت کو سالم اور صحیح بنا۔ کیسے سالم اور صحیح بنا؟ جو بہت ہی مشکل کام ہے، اس سے مراد وہ دوسری نیت ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ آپ گھر سے باہر گئے اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کے والد آپ سے ملے، آپ کے بھائی آپ سے ملے، اور انہوں نے سوال کیا کہ بیٹا یا بھائی کہاں جا رہے ہو، تو آپ نے کہا میں بازار جا رہا ہوں۔ یہ تھا قصد فعل، یعنی آج جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس کے قصد کو، اس نیت کو، اس ارادے کو آپ نے ظاہر کیا کہ میں بازار جا رہا ہوں۔ یہ پہلی نیت ہے جو بہت سادہ ہے، ہر انسان اس کو جانتا ہے۔ دوسری نیت وہ ہے جب وہ آپ سے پوچھے بازار کیوں جا رہے ہو۔ اس کیوں کو اگر آپ سمجھ جائیں، جب آپ نیت کرتے ہیں نا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ سوال کہ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ دنیا اعتکافوں میں بیٹھتی ہے، لیکن یہ سوال کیا جائے کیوں اعتکاف میں جا رہے ہو؟ دنیا امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہے، مومن ہو، عام مومن ہو، بہت زیادہ متقی ہو، لیکن یہ سوال کیا جائے کیوں امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو؟ تو یہاں پر مراد وہ دوسری نیت والی ہے جس سے انسان سے سوال کیا جائے کیوں۔ مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے کہ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو، اس کا سمپل سوال ہے، جواب ہے میں جاگ رہا ہوں۔ یہ کوئی اہم نہیں ہے، لیکن کیوں جاگ رہے ہو؟ جب تک ہم اس کیوں کو نہیں سمجھیں گے، اور تمام تر انبیاء کی روایات اور احادیث اور پروردگار عالم کی جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو اس کے کیوں کو سوچا کرو۔ جب بھی کوئی عمل کرو، کپڑے پہنو، بات کرو، جو بھی کام کرو، اس میں کیوں تمہارے وجود میں ہونا چاہیے کہ یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت سادہ کام ہے، 5 منٹ کی نماز ہے، انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن انسان یہ سوچے کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں۔ مجلس میں جانا، مجلس سننا، مجلس پڑھنا، درس دینا، آپ کا درس سننا، یہ بہت عام ہے، آپ نے 5 منٹ کا کلپ سن لیا، لیکن خود سے یہ سوال کرو کہ میں کیوں سن رہا ہوں۔ جب تک اس کیوں تک ہم نہیں پہنچیں گے، اور یہاں پر مراد یہ کیوں ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ کیا کر رہے ہو ایک معنی ہے، کیوں کر رہے ہو دوسری معنی ہے۔ کیا کر رہے ہو اس کا جواب بہت سمپل ہے، لیکن جب انسان سے پوچھا جائے کیوں کر رہے ہو، خدا اس کیوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ نماز پڑھو تو کیوں قربتاً الی اللہ، یہ اس کی وجہ ہے، اس وجہ کو سمجھو۔ جب تک وجہ کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ اسے ہم علمی لینگویج میں غرض غائی کہتے ہیں، یعنی انتہائی ہدف۔ ایک ابتدائی ہدف ہوتا ہے، ایک انتہائی ہدف ہوتا ہے۔ انتہائی ہدف یعنی جو جس ہدف نہائی تک ہمیں پہنچنا ہے، وہ ہدف ہے قربتاً اللہ، نماز سے مراد ہے۔ یہاں پر ایک حدیث اپنے مولا متقیان علی بن ابی طالب کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو انسان اس کیوں کو سمجھ جائے اور کیوں کو سمجھنے کے بعد اس عمل کو خالص بنا لے، یعنی جو کام کر رہا ہے وہ فقط اور فقط پروردگار عالم کے لیے ہو، اس کام میں اس کی ہوا، اس کی ہوس، اس کام میں اس کی شہوت شامل نہ ہو۔ دیکھیے نمازیں تو بہت سارے پڑھتے ہیں نا، آپ کربلا کے میدان کی مثال لیجئے، لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی ہے، لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی ہے، لیکن حسین کے لشکر میں نماز پڑھنے والے اس کیوں کو جان رہے ہیں، اور وہ نماز پڑھنے والے کیوں کو نہیں جان رہے۔ یہ بھی مشہور جملہ ہے کہ قاری قرآن پڑھتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے اسی قاری پر قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ کیوں رہا ہوں۔ جب تک ہم اس کیوں کو نہیں سمجھیں گے، یعنی وہ دوسری نیت ہے جس میں کیوں ہے، اس کیوں کو خالص بناؤ، اس کو صاف بناؤ، اس کو ایسا بناؤ اس میں میل پن نہ ہو، اس میں خدا کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی نماز کوئی پڑھتا ہے، کوئی نماز مختلف، امام علی سے پوچھا گیا نا کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، تو وہاں فرماتے ہیں نہ جنت کی لالچ میں، نہ جہنم کے ڈر سے، میں پروردگار عالم کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ کیوں مولا کے لیے بہت واضح ہو چکا تھا۔
بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کا تقوی دکھانے کے لیے ہوتا ہے، بہت سارے مجلسیں پڑھتے ہوں گے مال کے لیے، بہت سارے پڑھتے ہوں گے شہرت کے لیے۔ تو انسان جب تک کیوں کو نہ سمجھے کہ میں عمل کر کیوں رہا ہوں، اس کے اعمال کا سارا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، کیونکہ اس کی نیت میں یہ کیوں چھپا ہوا ہے۔ اب ہم علی کی روایت سنیے، بحار الانوار میں مولا فرماتے ہیں، اور میزان الحکمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہاں فرماتے ہیں تصفیۃ العمل اشد من العمل۔ کیا مطلب؟ عمل کو صاف کرنا خود اس عمل کو کرنے سے مشکل ہے۔ عمل کرنا آسان ہے، لیکن اس عمل کو صاف کرنا، یعنی اس کی نیت کو صاف کرنا اس عمل سے مشکل ہے۔ اس نماز کو ایک صاف فلٹر سے گزارنا، فلٹر کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس میں گندے سے گندا پانی بھی ڈالتے ہیں، لیکن فلٹر اس کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ آپ کا فلٹر اگر صاف ہوگا، آپ کی عبادات صاف ہو کر وہاں سے نکلیں گی۔ یعنی اس کی نماز میں شہوت کا کچرا نہیں ہونا چاہیے، شہرت کا کچرا نہیں ہونا چاہیے، حب ذات کا کچرا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری کا کچرا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی نماز صحیح و سالم ہو، یہ نماز ادا کرنا بہت مشکل۔ اور چھٹے امام کا فرمان ہے نا کہ جس نے 2 رکعت نماز ایسے پڑھی تو فرماتے ہیں وجب علیہ الجنہ، ایسے مومن پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ صاف نیت والی نماز ہے جس میں اور کچھ نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے کہ فرمایا مسجد النبوی گئے اور وہاں پر ایک ہمارا مومن شیعہ نماز پڑھ رہا تھا، تو دیکھا کہ وہ نماز قالین پر سجدہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بندہ خدا، نماز باطل ہے، قالین پر کپڑے پر ہمارے مکتب میں مذہب میں نماز نہیں ہوتی۔ کہ مولانا انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سجدے کا نہ رکھو، تو اس لیے میں نہیں رکھ رہا۔ کہ بھئی کوئی اور راستہ بھی تو ہے نا، آپ ٹیشو پیپر رکھ لیں۔ اور مسجد نبوی میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر قالین نہیں ہے، پتھر ہیں، وہاں پر سجدہ کر لیں۔ لیکن اس نے سنا، دوبارہ فرماتے ہیں اس نے اسی قالین پر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اسے ہدف نہیں پتا۔ بندہ خدا نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بالکل آخری وقت جب قضا ہونے کو ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھتا ہے۔ تو ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ مولا علی فرماتے ہیں یہ نماز تمہیں تصفیۃ العمل نہیں ہے، اس نماز میں وہ صفائی نہیں ہے، اس میں وہ خضوع نہیں ہے، اس میں وہ خشوع نہیں ہے۔ روزہ تو جناب نے رکھا ہے لیکن روزے میں غیبت بھی کر رہا ہے، روزے میں خواتین ڈرامے دیکھ رہی ہیں دن رات، روزے میں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں چل رہی ہیں، روزے میں بچوں کو یہ عادت دلا دی پوری رات، وہ اسپیشلی رمضان کی راتوں میں کرکٹ کے میدان سج جاتے ہیں۔ یعنی جس میں ہمیں عبادت و روحانیت حاصل کرنی تھی، اس روزے کا کیا فائدہ ہے کہ پوری رات بندہ جاگتا رہے اور صبح سے لے کر دوپہر کے 2-3 بجے تک بندہ سوتا رہے، اور اس کے بعد اٹھ کے اور اللہ پر احسان کر دے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنی افطاری کرنے کے بعد کھانا کھا کے پھر لیٹ کے سو جائے۔ تو یہ روزہ ہے یا تفریح ہے؟ تصفیۃ العمل، اسی لیے روزہ رکھنا آسان ہے لیکن اس کو خالص کرنا، اس کو صاف کرنا اس عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے لیکن اس نماز کی نیت کو صاف کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ میرے مولا، یہ میرے آقا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عمل کو صاف اور صحیح اور سالم انجام دینا اس عمل سے زیادہ مشکل ہے۔ نماز پڑھنا تو آسان ہے لیکن اس نماز کو صاف کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ نبی خدا مسجد میں تشریف فرما تھے اور اسی وقت رسول خدا نے ایک جوان کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یہ جوان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن فرمایا نقر کا نقر الغراب، یہ نماز ایسے پڑھ رہا تھا جیسے کوا جو ہے اپنی چونچ کو زمین پہ لگاتا ہے۔ آج کل ہماری نمازیں ایسی ہی ہیں، کوا جیسے چونچ، یعنی کوا آپ کو پتہ ہے نا صحیح سے چونچ نہیں لگاتے، وہ چونچ لگا کے پھر اپنی گردن کو اوپر کر دیتا ہے۔ آج کل نمازیں ایسی ہیں، فرمایا نقر کا نقر الغراب، یہ نماز کوے والی نماز ہے۔ یہ نماز جب ملائکوں تک بھیجی جائے گی تو عجیب جملہ فرمایا ما تہذا وہکذا صلاتہ لیموتن علی غیر دین، یہ بندہ جب مر جائے گا تو اس کے ساتھ اس کی نماز بھی مر جائے گی، اور جب یہ مر جائے گا یہ میرے دین پہ نہیں مرے گا، یہ میری راہ پہ نہیں مرے گا، یہ میرے راستے پر نہیں مرے گا، کیونکہ ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہتے جو ایسی نمازیں پڑھے، جسے پتہ ہی نہ ہو میں نماز پڑھ کیوں رہا ہوں، یہ نماز کو بوجھ سمجھ کے بس اتارنا چاہتا ہے اور آگے بھاگنا چاہتا ہے۔ اصل ہے خشوع اور خضوع، یہ بندہ سمجھے میں کس کے مقابل میں کھڑا ہوں، میں کسے سجدہ کر رہا ہوں، اور کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ تو وہ دوسری نیت ہے، جس انسان کے وجود میں یہ دوسری نیت ہو تو فرمایا وہ انسان اور اس کے اعمال قابل قبول ہوتے۔ تو صرف نماز نہیں پڑھنی، نماز کو صاف کرنا ہے، صرف روزہ نہیں رکھنا، اس روزے کو صاف کرنا ہے۔ نماز پڑھو تو اس نماز کو عزت دے کر پڑھو، اگر تم نماز کو عزت نہیں دو گے
تو خدا تجھے عزت نہیں دے گا۔ اگر تم اپنے روزے کو عزت نہیں دو گے تو قیامت میں تیری عزت نہیں کی جائے گی۔ روایت ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز اوپر جاتی ہے، اس نماز کی مثال ایسے ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ خرقۃ الباریہ، غالباً مولا علی کا فرمان ہے کہ خرقۃ الباریہ، اس نماز کی مثال اس پرانے کپڑے کی طرح ہے جو سڑ گیا ہے، جو کپڑا گل گیا ہے، جو کپڑا میلا ہو گیا ہے۔ ایسی اس کی نماز ہے، جب اوپر جاتی ہے تو ملائک کسی نماز کو اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور اس کے سر پہ پھینکتے ہیں، فرماتے ہیں تیری نماز تیرے ہی کام آئے گی، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے۔ یعنی نہ قرأت اس کی صحیح ہے، نہ رکوع اس کا صحیح ہے، نہ سجدہ اس کا صحیح ہے، ایسی ہماری نمازیں ہیں۔ اس کا مطلب تصفیۃ العمل، اس کا عمل صاف نہیں ہے، اس کا عمل صاف ستھرا نہیں ہے۔ بہت سارے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے، یہ گھروں میں سست بچے جو ہوتے ہیں، آپ کہہ دیا کہ بھائی گھر کو جھاڑو لگاؤ، ہاں، تو وہ بالکل سستی سے ادھر ادھر کر کے کام کرتے ہیں اور کچرا وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ آج ہم ہوم ورک کرتے ہیں تو اس ہوم ورک میں خالص نہیں ہوتے۔ یہ بچوں کو بچپن سے سکھائیے کہ میرے لال جو بھی کام کرو کمپلیٹ کرو، کھانا بناؤ تو ترتیب سے بناؤ، ہوم ورک کرو تو ترتیب سے کرو، گھر کی صفائی کرو تو ترتیب سے کرو، نماز پڑھو تو ترتیب سے پڑھو۔ کسی بھی کام میں کاہلی اور سستی جب ہم کرتے ہیں وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَتَخْلِيصُ النِّيَّةِ عَنِ الْفَسَادِ أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طُولِ الجِّهَادِ۔ یہ بہت پیاری حدیث ہے اور بہت عجیب حدیث ہے۔ اگر اس حدیث کو انسان سمجھ جائے، اس انسان کی دنیا اور آخرت آباد ہو جائے۔ فرماتے ہوئے تخلیص النیہ، جو انسان اپنی نیت کو خالص کرتا ہے، عن الفساد یعنی جو اپنی نیت کو فساد سے بچاتا ہے، یہ سستی، یہ کاہلی، یہ بے توجہی، جس کے عمل میں شہوت ہو، جس کے عمل میں شہرت کا معیار ہو، جو صدقہ تو دے، خیرات تو دے، لیکن اس لیے دے تاکہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، جو مجلس پڑھے شہرت کے لیے پڑھے، جو مال کے لیے پڑھے، یعنی اصل جو دوسری مراد تھی نا، عمل کرنا، مجلس پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، مولا کی ذاکری کرنا کون سا مشکل کام ہے، علی بن ابی طالب کا قصیدہ پڑھنا کون سا مشکل کام ہے۔ ہاں، کسی کی آواز اچھی ہے وہ قصیدہ پڑھ لے گا، کسی کی آواز اچھی ہے وہ نوحہ پڑھ لے گا، تو ریہرسل کر کے پڑھ لے گا، اس سے شہرت ملے گی، بہت ساری چیزیں اس کو کسب ہوں گی، یہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس عمل کو صاف بنانا، کس کے لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، جب تک انسان اس کو سمجھ لے تو عزیزان محترم، اس انسان اب اس کا درجہ کیا ہوتا ہے، اس کی بلندی کیا ہوتی ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ وہ انسان مقام یقین پر بھی پہنچتا ہے، اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے۔ اب جو انسان ایسا کرے، یعنی جو اپنے عمل کو خالص کرے، وَتَخْلِيصُ النِّيَّةِ عَنِ الْفَسَادِ أَشَدُّ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طُولِ الجِّهَادِ، جو انسان اپنی نیت کو خالص کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک گھنٹہ انسان ممبر پر آتا ہے اور یہ وہم و گمان کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، ہاں، نماز پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، خیرات کرتا ہے سمجھتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن جب سوچنے لگتا ہے اور اس کی تہہ تک جاتا ہے، اسے کہیں بھی اللہ نظر نہیں آتا، اسے بس اپنی ذات، اپنی انا اور اپنا نام نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح فرماتے جب انسان اپنی نیت کو خالص بناتا ہے، وَتَخْلِيصُ النِّيَّةِ عَنِ الْفَسَادِ، جب فساد سے بچاتا ہے، صحیح و سالم کر لیتا ہے، یہ ہے تو بہت مشکل۔ فرماتے ہیں لیکن اس کا درجہ اور اس کی مشکل مولا بتاتے ہیں کتنی مشکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ لمبے جہاد سے وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لمبا جہاد کرے، طول الجہاد، لمبا جہاد کرے، سالوں سال جہاد میں رہے، تپتے ہوئے سورج کے نیچے جہاد کرے، اپنے بچوں سے دور رہے، وہ مشکلات اور مشقتیں دیکھے، اس لمبے جہاد سے بھی زیادہ مشکل ہے اس نیت کو خالص کرنا۔ اور اگر کس نے اس نیت کو خالص کر دیا، اس کا اجر اس لمبے جہاد سے بھی زیادہ بلند ہے، یعنی اس کا اجر اس مجاہد سے بھی زیادہ بلند ہے جو سال ہا سال اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، تپتی دھوپ میں، مٹی میں، ریت میں، بچوں سے دور رہا، اس کا اجر اس سے زیادہ ہے، لیکن یہ کام اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ اتنا مشکل ہے اپنی نیت کو خالص بنانا۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صاحب نیت الصادقہ، جو صادق نیت کا مالک ہے، جس کی نیت سچی ہے، اس کی مثال ہے صاحب قلب السلیم۔ جس انسان کی نیت صادق ہے، جس انسان کی نیت سچی ہے، وہ انسان صاحب قلب سلیم ہے۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن یہ سلیم قلب والے اللہ کی خدمت میں آئیں گے، اور یہ سلیم قلب والے وہی ہیں جن کی نیت جو ہے وہ صادق تھی۔ اب یہ نیت کیسے صادق ہوگی، یہ آتے امام سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا دل
جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ملے، ایسا دل جس میں شہوت، جس میں مال، جس میں حب ذات نہ ہو، بلکہ بس پروردگار عالم ہو۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں ملاوٹ نہیں ہوتی، یعنی دو چیزیں آپ کو نہیں ملتی، بس پروردگار عالم ملتا ہے۔ یہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل خالص ہوتا ہے، پروردگار عالم کے لیے ہوتا ہے۔ آواز آتی ہے قل کل یعمل ولا شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نیت کو سالم کرنا ہے تو کیسے کریں، اور اس نیت کو سالم کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ قرآن مجید کی آواز آتی ہے کہ ہر انسان جو بھی کرتا ہے، تمہارے اعمال اس شکل کے اعتبار سے ہیں جو تم کرتے ہو، یہ قرآن کی آیت ہے، یعنی جو بھی تم کرتے ہو اس اعمال، جو شکل تمہارے اندر ہے نا، جو شکل، جو ڈھانچہ تم نے اپنے وجود کے اندر بنایا ہوا ہے، وہ اعمال اسی ڈھانچے کے وجود کے اندر سے نکلتے ہیں، اعلیٰ شاکلت جو اندر تم نے بنایا ہے۔ دیکھیے دو شکلیں انسان کی، ایک وہ شکل جو پروردگار عالم نے بنائی ہے، جو آپ کی ظاہری شکل ہے، جو میری شکل ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ یہ شکل حسین بھی ہو سکتی ہے، یہ شکل اچھی بھی ہو سکتی ہے، یہ شکل بری بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کوئی انسان ظاہری اعتبار سے کالا ہو، اسود ہو، افریقن ہو، رنگ بہت کالا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کی اندر کی شکل بہت زیادہ نورانی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان جو اللہ نے ظاہری شکل اس کی بنائی ہے اس میں تو بہت حسین ہو، جیسے آپ دنیاوی حسن کی تعریف کرتے ہیں اور دنیاوی انسانوں کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں کتنے حسین ہیں۔ ہاں خدا نے ہو سکتا ہے کسی کو ظاہری طور پر حسین بنایا ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ اندر سے باطنی شکل پہ ایک وحشی درندہ اور بدترین انسان ہو۔ ظاہری شکل پروردگار عالم بناتا ہے، یہ جو ہماری ظاہری شکل ہے، لیکن جو اندر کی شکل ہے وہ انسان خود بناتا ہے، اور اسی شکل سے انسان کی نیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہاری باطنی شکل کا نتیجہ ہے، جو تم عمل کرتے ہو وہ تمہاری باطنی شکل ہے۔ تو اگر تجھے عمل کو صاف کرنا ہے، تمہارے اپنے باطن کو صاف کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں اپنے عمل کو صاف کرنا ہے، تمہیں اپنے اندر ایک فلٹر لگانا ہوگا جہاں سے چیزیں صاف ہو کر نکلتی ہیں۔ اب دیکھیے مختلف انسان آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، انسان وہی ہے جو انسان اپنے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان مال پرست ہے، ہاں اس کے اندر مال پرستی ہے، اس کی عمل اور نیت کا دار و مدار بھی اسی مال کے پیچھے ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان شکم پرست ہے، اب اس کی زندگی میں وہ وہی کرتا ہے جس کا تعلق شکم پرستی سے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو ان کی جو زوجہ تھی وہ بہت شریعت کا خیال نہیں رکھتی تھیں، حجاب اور دوسری چیزیں، بہت سارے ایسے معاملات تھے۔ تو ان کو سمجھانا بھی چاہیے تھا اور ڈانٹنا بھی چاہیے تھا، اور کبھی کبھی شریعت سختی کو بھی کہتی ہے، یعنی یہاں تک وہ ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے ایسے کاموں میں انوالو ہیں۔ ہم کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے، کیونکہ وہ شکم پرست تھا، اس کا دار و مدار اسی پہ تھا کہ وہ کھانا اچھا بناتی ہے، دوسری چیزوں کو وہ نظر انداز کرتا تھا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، مقام پرست ہے کوئی بندہ، ہاں کہتا ہے اگر آپ میری مجلس میں آؤں گا، آپ کی شادی میں آؤں گا، مجھے رسپیکٹ دینا، مجھے اچھی جگہ پہ بٹھانا، ہاں لوگوں کے ساتھ مجھے ملانا جلانا، تو میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ کوئی انسان شکم پرست ہے، وہ مجلس میں بھی جاتا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجلس میں کیا ملے گا۔ مسجدیں 4 مسجدیں ہیں، اس مسجد میں جاتا ہے جہاں کھانا اچھا ملے، یعنی اس کے یہ عمل کا اس کی نیت آپ دیکھیں، وہ قدم جو اس کے بلند ہو رہے ہیں اندر سے، جو وہ ہے وہ انسان ویسے ہی قدم اٹھاتا ہے۔ تو اگر انسان اپنا اندر صاف کر دے، اگر انسان اپنا اندر اچھا کر دے، تو اس انسان کا وجود اور اس کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے تمہاری 3 حاجتوں کو قبول کرنا ہے، یعنی 3 حاجتیں جو بھی ہم سے مانگو گے ہم تمہیں اس کو قبول کریں گے۔ تو یہ گھر گیا اور اس نے بیوی کو کہا کہ البشار البشار، بشارت لایا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ 3 دعائیں کرو، میں تمہاری 3 دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بیوی نے کہا اچھا ایسا ہے، کہاں؟ کہا دیکھو اتنے سال میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے اتنے سال 8-9 سال تمہاری خدمت کی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہوں، تو لہٰذا جب میں خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں میری شکل اچھی نہیں ہے۔ ہاں اب بعض لوگوں کا دار و مدار جو ہے وہ شکل پہ ہوتا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ خواتین کے لیے عقولہن فی جمالہن، عقول النساء فی جمالہن وجمال الرجال فی عقولہم، کہ معنی الاخبار میں ہے کہ اکثر عورتوں کی جو عقل ہے، فارسی میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، یعنی وہ حسن کو اہمیت
دیتی ہیں، اب تمام نہیں، بعض عورتیں ایسی ہوں گی، تو یہ بھی انہی میں سے تھی۔ اس نے اپنے ظاہر کو بہت اہمیت دی اور شوہر کو کہا کہ ایک حاجت تم میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے خاتون۔ اس نے اللہ سے دعا کی پروردگار اسے حسین ترین حسن عطا فرما۔ اب اس بیچارے نے دعا تو کی، اور اس دعا کرنے کے بعد اس کی جو بیوی ہے وہ بہت زیادہ حسین ہو گئی۔ اب کہتا ہے کہ کچھ دن گزرے اور میں نے دیکھا اس کے اخلاق میں، اس کے رویے میں بڑا فرق آ گیا۔ پہلے عزت کرتی تھی، ٹائم پہ کھانا دیتی تھی، لیکن اب اس کے نخرے، اس کی باتیں بچوں کی طرح، اس کے بہانے۔ میں نے کہا عورت تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنے سال ایک ساتھ ہو گئے، تمہارا رویہ ایسا نہیں تھا، کیوں رویہ ایسا ہو گیا؟ کہا اب جلدی جلدی ناراض ہو جانا، چلے جانا، میں پریشان، اس کو کیا ہوا؟ پھر میں نے جب تھوڑی تحقیق کی، میں نے دیکھا اس کے کردار میں پہلے کیونکہ حسین نہیں تھی لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے، اب میں نے دیکھا یہ باہر جا رہی ہے تو کئی لوگ اس کے پیچھے ہیں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ان چیزوں میں خود کو بہلا رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کوئی تعریف کر رہا ہے، کوئی جملہ کس رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ لیاذ باللہ، یہ تو کردار کی بھی، یعنی کردار سے گرتی جا رہی ہے، بیڈ کریکٹر میں آ رہی ہے۔ تو اس نے دعا کی پروردگار اس کے چہرے کو مس کر دے۔ میں نہیں ہوئی، میرے عدم موجودگی میں باہر جاتی ہے اور نامحرم مردوں کے سامنے جاتی ہے، اور اس کو برا بھی نہیں لگتا، وہ اس کو جو کچھ کہتے ہیں باتیں بھی کرتی۔ اس نے خدا اس کے چہرے کو مس کر دے، اس کو بدترین سزا دے۔ اس میں غصے میں غیرت آئی اس کو۔ دوسری دعا قبول ہوئی اور اس کا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہو گیا۔ اب چہرہ اس کا مسخ ہو گیا تو ظاہر ہے بچے جو ہیں بیچارے اس کے دوڑتے ہوئے گھر میں آئے اور کہنے لگے بابا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تمہاری امی کی شکل ایسی ہے، اس کی شکل ویسی ہے۔ اب بچوں کا جب اس نے رونا دھونا دیکھا، اس نے تیسری دعا بھی کی، پروردگارا جیسی نہ زیادہ خوبصورت ہو نہ بدصورت ہو، یعنی جو چہرہ مسخ ہوا جیسی تھی پہلے سے ویسا ہی بنا دے۔ اس نے اپنی تینوں دعائیں اپنی بیوی پر نثار کر دیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو دیکھیے انسان وہی مانگتا ہے نا جو انسان کے اندر ہے۔ اگر اس میں عقل ہوتی تو خدا سے عافیت کی دعا مانگتا، جنت کی دعا مانگتا، معرفت کی دعا مانگتا۔ اگر بیوی میں عقل ہوتی تو جب انسان حسن پرست بن جائے، وقولہم فی جمالہم، اور جب اس کی عقل صرف جمال پرست بن جائے۔ دیکھیے آج ایک ماں ہے، بیٹے کا رشتہ جب لینے جاتی ہے تو وہ کون سی شرطیں رکھتی ہے؟ داخل ہوتے یہ دیکھتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ اور آج کل تو رسم ہے، اور جن لڑکیوں کے لیے رشتے آتے ہیں وہ پھر میک اپ کر کے اس کو سج دھج کے آتی، حالانکہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کو دیکھنے آیا ہے، میک اپ نہیں کرنا آپ کو، کیونکہ جو ماں دیکھنے والی ہے اس کو یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ جو لڑکی جس کو دیکھنے گئی ہوں اس کا پہناوا کیسا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، وہ بات کرنے میں اس میں شرم بھی ہے کہ نہیں، حیا بھی ہے کہ نہیں، عفت ہے کہ نہیں، دینداری ہے کہ نہیں، یہ آگے جا کے تمہاری بیٹے کی نسل کو سنبھال۔ اسی طرح برعکس جب بیٹے کو دیکھنے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ان کی عقلیں ان کی آنکھوں میں ہیں، سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حسن و جمال ضروری نہیں ہے، پرائرٹی یعنی ABC پہ اگر لے کر چلے نا، پہلے کردار، اخلاق، عفت، پھر شکل بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، یعنی کہ بری ہونی چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ شکل اتنی بری ہو کہ کل بیٹا جو ہے وہ پھر دوسری بیوی کی تلاش میں چلا جائے اور درد سر بن جائے۔ یعنی سب چیزوں میں اندر تعادل ہونا چاہیے۔ جو پرائرٹی ہے وہ ایمان کی، کیونکہ جسم جو ہے یہ فانی ہے، جسم ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس شکل کے ساتھ وہ کتنے دن رہے گا؟ بہت حسین لے لی، لیکن اگر کیریکٹر اچھا نہیں ہوگا پھر اسی طرح دعا کرے گا کہ خدا اس کی شکل کو مسخ کر دے۔ ہاں، تو انسان جو نیت کر کے جائے، نیت اصل دار و مدار ہے۔ عقل جو انسان کی ہو، وہ عقل یہ سوچے کہ میں رشتہ کیوں کرنے جا رہی ہوں اور یہ بہو کو گھر میں کیوں لا رہی ہوں، یا لڑکا یہ سوچے میں شادی کیوں کر رہا ہوں، لڑکی یہ سوچے میں شادی۔ ازداد نسل، ایک ایسی نسل جو امام زمانہ کی سپاہی بن سکے، اور وہ اچھی نیت کے ساتھ اور صاف اور خالص نیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا تمہاری دو شکلیں ہیں، ایک شکل تمہاری اندر والی ہے، ایک شکل تمہاری باہر والی ہے۔ تو جو اندر والی شکل ہے جیسی تم بناؤ گے ویسی تمہاری نیت ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں فرماتا ہے خدا بنتہی نیتی لاحسن نیات، میری نیت کو احسن ترین نیت پر ختم فرما۔ تو عزیزان محترم، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیت، تو خلاصہ یہ ہوا ایک نیت
جو انسان کرتا ہے بالکل وہ لاجیکل ہے، ہر کام کے کرنے سے پہلے ہم ارادہ کرتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا انسان کوئی بھی کام کرے، پانی کا گلاس بھی اٹھاتا ہے تو اس میں نیت کرتا ہے۔ تو معصومین، پروردگار عالم، نبی کریم جس نیت کی طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ عبادت کرنے سے پہلے نیت کرو، وہ دوسری نیت ہے، یعنی یہ سوچو کہ تم کیوں کر رہے ہو۔ ایک ہے کیا کر رہا ہوں، دوسرا ہے کیوں کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں یہ سب کو پتہ ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں مجلس سن رہا ہوں، میں ماتم کر رہا ہوں، میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں، میں مدیحہ پڑھ رہا ہوں۔ آج اختلاف کیوں ہے؟ نوح خان آپ سب دیکھیں، نیت نہیں ہے۔ آج ٹاک شوز اور ٹی وی پر رمضان شوز چل رہے ہیں، آپ سب کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی نیتوں میں نفاق ہے۔ پورا سال گناہ کرتے ہیں، لیکن رمضان میں آ کر اللہ کی باتیں کرتے ہیں، رسول کی کیوں کر رہا ہے؟ پبلسٹی کے لیے کر رہا ہے۔ ان کی نیتوں میں ملاوٹ ہے۔ فرمایا جب نیت کو انسان خالص کرتا ہے وہ قلب سلیم کا مالک بن جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ بس پروردگار عالم کے لیے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں اگلے سیشن میں جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔